ہمالیہ اور قراقرم کے سلسلہ ہائیک کو اپنی آسماں کو چھوتی چوٹیوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، تو ہندو کش کی وجہ شہرت اس کا منفرد نام اور اس کا محل وقوع ہے۔ ہندو کش کا جغرافیہ اسے ایک منفرد شناخت دیتا ہے۔ یہ علاقہ قدیم ادوار میں مختلف تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں کی گزرگاہوں نے سکندر اعظم، مغلوں اور دیگر حملہ آوروں کے لیے راستے فراہم کیے۔ اس کے علاوہ یہ خطہ بدھ مت تہذیب کے آثار اور تاریخی خانقاہوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ سوویت یونین اور امریکہ کی افغانستان میں مداخلت کے بعد ہندو کش کی شہرت میں بہت اضافہ ہوا، اور مشہور جیوگرافی ویب سائٹ میپ اٹ کے مطابق ہندو کش کا تذکرہ صرف انگریزی زبان کی 58 سے زائد کتب میں ملتا ہے۔ ہندو کش کے نام کے بارے میں مختلف روایات اور مفروضے موجود ہیں۔ تاریخی طور پر ہندو کش کو مختلف زبانوں اور تہذیبوں میں مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے، لیکن اسے شہرت موجودہ نام ہی سے ملی ہے۔ ہندو کا مطلب ہے ہندوستانی اور کش کا مطلب ہے مارنا یا ختم کرنا۔ کچھ مورخین کے مطابق ہندو کش کا مطلب ہندوستانیوں کا قاتل یا ہندوؤں کے لیے موت ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس خطے کے دروں کو عبور کرنا تاریخی طور پر مشکل رہا ہے۔ نیز قحط اور سرد موسم کی وجہ سے بہت سے ہندوستانی غلام یہاں ہلاک ہو جاتے تھے جب انہیں وسطی ایشیا لے جایا جا رہا ہوتا تھا۔ مگر کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہندو کش کا مطلب صرف ہندوستان کے شمالی پہاڑ تھا اور بعد میں اس کے مفہوم میں تبدیلی آئی۔ اسی طرح کچھ محققین کے خیال میں ہندو دراصل سندھو ہے اور کش اصل میں کس ہے، تو سندھ دریا کی مناسبت سے اسے ہندو کش کہا جاتا ہے۔ ہندو کش کے درے قدیم دور سے ہی ایک اہم تجارتی اور فوجی راستہ تھے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان سے غلاموں کو وسط ایشیا لے جانے کے لیے یہ درے استعمال ہوتے تھے۔ اس لیے ہندو کش نام کی پہلی توجیہ ہی زیادہ مقبول ہے اور عموماً یہی درست مانی جاتی ہے۔ ہندو کش کا پہاڑی سلسلہ افغانستان میں بدخشاں، نورستان اور پاکستان میں چترال اور گلگت کے علاقوں غزر، اشکومن اور یاسین پر پھیلا ہوا ہے۔ سلسلہ ہندو کش کی اوسط بلندی 4500 میٹر ہے، جبکہ اس کی لمبائی تقریباً 950 کلومیٹر ہے۔ ہمالیہ اور قراقرم کی طرح ہندو کش بھی انڈین ٹیکٹونک پلیٹ کے یوریشین پلیٹ سے ٹکراؤ کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہندو کش کی بلندی میں آج بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی بلند ترین چوٹی ترشمیر ہے جو چترال کے علاقے میں واقع ہے، اور اس کی بلندی تقریباً 7708 میٹر ہے۔ یہ چوٹی پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک کے پہاڑی حسن کی نمائندگی کرتی ہے۔ دیگر اہم چوٹیوں میں نوشاخ 7492 میٹر بلندی کے ساتھ ہندو کش کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ استورونال، سراغرار، ادرنزوم اور کوہ شخاور بھی 7000 میٹر سے بلند ہیں، اور یہ سبھی پاکستان میں پائی جانے والی چوٹیاں ہیں۔ ہندو کش خطے کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ خطہ جنوبی ایشیا کے ممالک کو جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے درے اور گزرگاہیں تاریخی طور پر تجارت اور فوجی نقل و حرکت کے لیے استعمال ہوتی رہی ہیں۔ خاص طور پر خیبر پاس اور سالانگ پاس مشہور درے ہیں جو قدیم شاہراہ ریشم کا حصہ رہ چکے ہیں۔ سالانگ درہ شمالی اور جنوبی افغانستان کو آپس میں ملاتا ہے، اور افغانستان میں اس کی تصویراتی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ درہ خیبر لنڈی کوتل کو جمرود اور پشاور سے ملاتا ہے، جبکہ لنڈی کوتل افغان صوبے ننگرہار کے قریب واقع ہے۔ ہزاروں برس قبل جب ساسانی اور ان کے سینکڑوں برس بعد سفید ہن ہندوستان پر حملہ آور ہوئے، تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے درہ خیبر ہی کا استعمال کیا تھا۔ اسی طرح سائرس، دارا اول اور منگولوں کے ہندوستان پر حملے بھی اسی درے کے راستے ہوئے۔ ہندو کش کے پہاڑ معدنی دولت سے مالا مال ہیں۔ یہاں تانبا، لوہا، کوئلہ، سنگ مرمر اور قیمتی پتھروں کے ذخائر موجود ہیں۔ یہ معدنی وسائل نہ صرف علاقائی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی ان کی بڑی طلب ہے۔ ہندو کش قدرتی حسن کا شاہکار ہے اور سیاحوں کے لیے جنت کی مانند ہے۔ چترال، کالاش، سوات اور گلگت بلتستان کے علاقے ہندو کش کے دامن میں واقع ہیں، جو اپنی قدرتی جھیلوں، سرسبز وادیوں اور برفانی گلیشیئرز کی بدولت مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خطہ حیاتیاتی تنوع کا مسکن ہے۔ یہاں کے جنگلات میں دیودار، پائن اور فر کے درخت پائے جاتے ہیں۔
حیوانات میں برفانی چیتا، مارخور، آئی بیکس اور جنگلی پرندے شامل ہیں جو اس خطے کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں۔ ہندو کش کے پہاڑوں سے کئی اہم دریا نکلتے ہیں جن میں دریائے کابل، دریائے کنڑ اور دریائے پنچیر شامل ہیں۔ یہ دریا نہ صرف زراعت کے لیے پانی مہیا کرتے ہیں بلکہ بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ہندو کش کے پاکستان اور افغانستان کی معیشت، ثقافت اور طرز بود و باش پر انمٹ نقوش ہیں۔ کیلاش قبیلے کی منفرد مذہبی و سماجی رسومات ہوں یا پھر شندور میں ہونے والا سالانہ پولو ٹورنامنٹ، ہندو کش کے دامن میں بہت کچھ ایسا ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں پایا جاتا۔ سوات، چترال اور گلگت کی درجنوں حسین وادیاں، گلیشیئرز اور ان سے نکلنے والے جھرنے اور جھیلیں لاکھوں انسانوں کو بار بار ان علاقوں کے طواف پر مجبور کرتی ہیں۔ اپنے ساتھی سلسلہ ہائیکو، ہمالیہ اور کراکرم کے ساتھ مل کر ہندو کش نے جنوبی ایشیا کی معاشرت، معیشت، ماحول، موسم اور جغرافیے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ 3 اقساط کی ڈاکومنٹری سیریز میں ہم نے ان پہاڑوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی ادنا سی کاوش کی جس کا آج اختتام ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ سیریز کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔